نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر نماز پڑھتے دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے دیکھے یا کسی اور کو نماز پڑھتے دیکھے، یا اسی طرح سے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین وغیرہ کسی کی بھی موقع کی یا نماز جنازہ وغیرہ پڑھتے دیکھے، یا کوئی اور نماز پڑھتے دیکھے، یا اسی طرح مشرق کی طرف رخ کر کے یا مغرب کی یا قبلہ رخ یا قبلہ غیر رخ نماز پڑھتے دیکھے، مکمل پڑھتے دیکھے یا بیچ میں چھوٹ جاتے دیکھے، تو ان تمام صورتوں کی کیا کیا تعبیر ہو سکتی ہیں۔ معزز سامعین، آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں، آپ کے خواب کی کوئی نہ کوئی صورت یقیناً اس میں موجود ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یا نہ ملے تو آپ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ کی گئی ویڈیو پر جا کر کمنٹ کریں، آپ کو آپ کا کمنٹ کا رپلائی ضرور ملے گا۔ آئیے خواب میں نماز دیکھنے کی تعبیریں بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حج پر جائے گا، بشرطے کہ حج کے موسم اور مہینوں میں یا اس کی ذہن اور تیاری رکھنے والا شوق رکھنے والا شخص یہ خواب دیکھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع محال نہ ہو، پھر کوئی خواب دیکھے تو پھر اس کے گمراہ ہونے کی علامت اور نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی پیٹھ قبلہ رخ ہے، یعنی چہرہ قبلہ رخ ہونے کے بجائے پیٹھ قبلہ رخ ہے، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کی موت بہت قریب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں نماز پڑھتے اپنے آپ کو دیکھے لیکن اس کو سمجھ نہ آئے کہ قبلہ کدھر ہے، قبلہ اس کو مل ہی نہ رہا ہو، ایسے نماز وہ پڑھ رہا ہو، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں شکوک و شبہات ہیں، یہ پریشان اور حیران رہتے ہیں دین کے معاملے میں۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں نماز کا وقت دیکھے لیکن نماز پڑھنے کے لیے موقع محل اس کو نہ ملے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اور رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح کرتے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین اور دنیا دونوں کام اچھے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی نمازی آدمی جو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتا ہو اور خواب میں کوئی فرض نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کے کسی فریضے کو ادا کرے گا، یا امانت ہے تو اس امانت کو واپس کرے گا۔ ادائیگی امانت دار ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر حکمرانی کا اہل ہے تو اس کو حکومت، حکمرانی، وزارت، ریاست، کوئی افیسری وغیرہ کوئی بڑا عہدہ اور جاب اور منصب ملے گا۔ اسی طرح خواب میں نماز پڑھنا امن حاصل ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے، قرضہ اتر جانے کی علامت اور نشانی بھی ہے، گناہوں سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے اجتناب کرنے، پرہیز کرنے، تقوی اختیار کرنے کی نشانی بھی ہے، اور اسی طرح سے وعدہ کرنے اور وعدوں کو پورا کرنے کی علامت اور نشانی بھی ہے، اور ناراض لوگوں کے ساتھ صلح کر لینے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اگر کسی قرضے کی وجہ سے جیل میں تھا تو جیل سے رہائی ہوگی اور اس کی روزی رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص نے دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے اور اس ادائیگی میں خوشی محسوس کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اہم کام کرے گا اور اعتدال کے ساتھ کرے گا، بشرطے کہ وہ ظہر کی نماز ایسے وقت میں ادا کرے جس میں کوئی غبار، کوئی دھند وغیرہ نہ ہو، صاف ستھرا ظہر کا وقت معلوم ہو رہا ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ظہر کی نماز ایسے وقت میں ادا کر رہا ہے کہ دھند ہے اور دن کا پتہ نہیں چل رہا، اجلا دن نہیں ہے اور بادل وغیرہ ہیں، تو پھر کوئی پریشانی پیش آنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں عصر کی نماز ادا کرتے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی قسم اٹھائے گا یا کسی کی خاطر قسم اٹھا بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا جو کام ہے، جو وہ کام چاہ رہا ہے، وہ تنگی اور مشقت کے بعد پورا ہوگا، بشرطے کہ نماز پوری پڑھ لے، اور اگر عصر کی نماز پوری نہ پڑھ پائے تو اس کام میں رکاوٹ، تنگی، مزید دقت پیش آنے کی علامت اور نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مغرب کی نماز ادا کی اور اس کو مکمل ادا کر لی تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا جس کام میں لگا ہوا ہے لگا رہے، انشاءاللہ اس کا کام ضرور پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر تقریباً پوری ہونے والی ہے۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں صبح کی نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی وعدہ ہے جو وہ ضرور پورا ہوگا، خواہ وہ کو اس کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے یا برائی کا ہے، جو بھی ہے وہ جلد پورا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کوئی فرض نماز ادا کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سی ہے لیکن 2 رکعت پڑھ رہا ہے،
تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر پہ جائے گا، اس کو سفر درپیش ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے اہل و عیال کے راحت کا اور سامان کا اور ان کی دیکھ بھال کا خیال رکھے گا۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ بھی کہ خواب دیکھنے والا اپنی دنیاوی معاملات اور اپنی معیشت کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ عصر کے وقت میں عصر کی بجائے ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا قرض ادا کرے گا۔ بہرحال نمازوں کو خواب میں دیکھنا مختلف نمازوں کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، مختلف حالات پر یہ دلالت کر سکتی ہیں۔ مثلا مغرب کی نماز یہ دلالت کرتی ہے، اشارہ دیتی ہے تھکے ہاروں کے راحت حاصل کرنے پر یا اپنے کاموں سے فارغ ہونے پر۔ عشاء کی نماز دلالت کرتی ہے، اشارہ دیتی ہے پوشیدہ کاموں پر، اور ظہر کی نماز دلالت کرتی ہے عہدے وغیرہ سے معزولی پر یا دشمنوں کے ساتھ شیطانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر۔ اور عصر کی نماز دلالت کرتی ہے فتح، مدد اور نصرت حاصل ہونے پر۔ اور نماز مغرب دلالت کرتی ہے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی جدائی پر۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ نماز عشاء ادا کر رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا سفر کی تیاری کرے گا یا شادی کرے گا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں منتقل ہوگا، یا خواب دیکھنے والے کی نظر اور نگاہ کمزور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس شخص نے عصر کی نماز پڑھی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا تنگی کے بعد راحت پائے گا۔ اسی طرح جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی قسم اٹھائے گا۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے نماز جمعہ ادا کی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا جو مراد اور تمنا آرزو خواہش رکھتا ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی باغ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا عمل ضائع کرے گا، اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص خواب میں دیکھے وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی خواب میں مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو یہ خیر اور بھلائی، اللہ کا فضل اور انعام حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح جو شخص خواب میں سواری پر اپنے آپ کو نماز پڑھتے دیکھے، جانور وغیرہ کسی سواری پر، تو اس کو شدید قسم کا خوف لاحق ہونے یا جنگ اور قتال میں شریک ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے خاتون نے خواب میں دیکھا کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر رہی ہے اور کوئی فرض ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو اسی دن حیض آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر عید الفطر کی نماز پڑھتے دیکھنا مقروض کے لیے قرض ادا ہونے، بیمار کے لیے صحت حاصل ہونے، غم زدہ کے لیے غم دور ہونے، تنگ زدہ کے لیے تنگی دور ہونے، راحت ملنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے دیکھنا بڑے بڑے کام اور ذمہ داریاں ملنے اور منت پوری کرنے، شرک سے بری ہونے، قسم پوری کرنے اور دشمنوں سے لڑنے جھگڑنے یا کسی سے وعدہ خلافی کرنے یا خوشی حاصل ہونے کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ننگی زمین پر نماز پڑھتے دیکھے، نیچے کوئی چٹائی جائے نماز وغیرہ نہ بچھائی ہو تو اس کی تعبیر اچھی نہیں۔ خواب دیکھنے والا جنس پرستی کا، لواطت کا، غلام بازی کا شکار ہو سکتا ہے، یا بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جما کر بیٹھے گا، یا محتاجی اور تنگ دستی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ننگا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال صدقہ کرے گا، یا روزے کی حالت میں کسی فحش کام کا ارتکاب کرے گا، یا کسی بدعت اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ نماز میں قرات آہستہ کر رہا ہے حالانکہ وہ نماز مغرب، عشاء یا صبح کی ہے، یا اسی طرح سے ظہر عصر کی نماز ہے اور وہ جہراً قرات کر رہا ہے، اونچی آواز سے قرات کرتے ہوئے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا حاکم حکمران ہے تو کوئی ظلم کرے گا، ظالمانہ فیصلہ کرے گا اور حق بات کو یا مال کو چھپائے گا اور نمود و نمائش، ریاکاری اور شہرت اور بدعت کی طرف جائے گا، راغب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنے والدین کی مخالفت کرے گا یا ایسے آدمی کی نافرمانی کرے گا جس کی اطاعت اور فرمان برداری اس پر لازم ہوگی۔ یا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بھلکڑ پن کا شکار ہوگا، سہو اور نسیان کا، حافظے کی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر تراویح کی نماز پڑھنا محنت اور مشقت اٹھانے، قرض ادا کرنے، ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھنا قیمتوں میں اضافہ ہونے، ڈر خوف پیش آنے،
روزی رزق میں تنگی پیش آنے، کاروبار کا مندہ ہونے کی علامت اور نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ نفل نمازیں ادا کر رہا ہے، مثال کے طور پر تہجد کی نماز بھی نفل ہے، اشراق کی، چاش کی، اوابین کی، یا تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یا کوئی عام نفلی نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں ترقی اور اضافہ ہوگا اور وہ اتباع سنت کی کوشش کرے گا، سنت کی پیروی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں سنتیں ادا کرتے دیکھے، فجر کی، ظہر کی یا مغرب اور عشاء کی سنتیں پہلے کی یا بعد والی ادا کرتی دیکھے، تو اس آدمی کے دین کے پاکیزہ ہونے، سنت کا متبع اور پیروکار ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح جو اس خواب میں اپنے آپ کو نوافل ادا کرتے دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا آخرت کی فکر سب سے زیادہ کرے گا، آخرت کی تیاری میں زیادہ لگے گا۔ اسی طرح جو اس خواب میں اپنے آپ کو نفل پڑھتے دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس سے جو وعدہ کیا گیا ہے ان قریب اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ نماز قضا کر رہا ہے، یعنی وہ نماز فوت کر کے اب دوسرے وقت میں اس کی قضا کر رہا ہے، ادائیگی کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا فاسق و فاجر آدمی ہے، تو توبہ طائب ہوگا، استغفار کرے گا یا قرضہ ادا کرے گا۔ اور اگر کافر یہ دیکھے تو اس کے اسلام لانے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی منت مان چکا ہے خواب دیکھنے والا، اس منت کی پوری ہونے یا اس کو پوری کرنے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح خواب میں بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھنا، عاجز آنے، بزدل ہونے اور حاصل شدہ روزی پر قناعت کر لینے، جو موجود ہے اسی پر اکتفا کر کے بیٹھے رہنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح جو شخص خواب میں تحیۃ المسجد اپنے آپ کو پڑھتے دیکھے، وہ اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں پر مال خرچ کرے گا۔ اسی طرح کوئی شخص خواب میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اور نماز کے دوران میں ہنستے ہوئے بھی دیکھے، تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے خواب دیکھنے والے کی نماز درست نہیں، یہ غفلت اور لاپرواہی سے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح جو شخص خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور اپنے آپ کو نشے کی حالت میں دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جھوٹی گواہی دے گا۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حالت جنابت میں نماز ادا کر رہا ہے، کہ اس پر غسل فرض تھا، اس نے غسل کیے بغیر نماز ادا کری، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں فساد کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، لیکن قبلہ رخ نہیں، کسی قبلہ رخ کے علاوہ سائڈ پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ شہر کا حاکم، جج، قاضی کوئی بڑا معزول ہو جائے گا، عہدے سے برطرف ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی عالم کو غیر قبلہ نماز پڑھتے دیکھے، تو اس عالم کے گمراہ ہو جانے، بدعت کی پیروی کرنے، سنت کی مخالفت کرنے کی علامت اور نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی خواب میں غیر قبلہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، قبلہ کے علاوہ کسی اور 3 سمتوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اس سمت کی طرف سفر کرے گا۔